کیسر عباس صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک آپ کو معلوم ہے دین اسلام میں جہاد کی حقیقت پہ ہم بات کر رہے ہیں. بڑی خوبصورتی کے ساتھ محترم سید جہانگیر شاہ سعیدی صاحب نے اس پہ روشنی ڈالی. میں چاہوں گی کہ آپ بھی اس پہ دین اسلام میں جہاد کی جو حقیقت ہے اس پہ آپ بھی روشنی ڈالیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں وعلیکم السلام. اور اپنے ناظرین کی خدمت میں، حاضرین کی خدمت میں. دعا گو ہوں کہ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں وہ کہنے کی توفیق دے جو اس کی ذات کے نزدیک مطلوب اور پسندیدہ ہے. تو جہاد دین مبین اسلام کی ایک ضرورت ہے بے شک کہ جس سے کسی بھی صورت میں انکار نہیں کیا جا سکتا، اور بہت ساری متعدد قرآن مجید کی آیات اس بات پہ گواہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاد جو ہے وہ ضروری ہے مسلمان کے لیے. اسی طرح احادیث پیغمبر موجود ہیں. ہمارے پاس سیرت طیبہ میں جہاد نظر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام نے، مسلمین نے، پیغمبر نے خود جہاد کیا ہے. تو جہاد در حقیقت دین مبین اسلام کی وہ عظمت ہے، وہ شان ہے کہ جس کے ذریعے سے اسلام اپنے وجود کو بھی بچاتا ہے اور دوسروں کو بھی دین کے اندر داخل ہونے کا موقع دیتا ہے، فراہم کرتا ہے. گویا جہاد دین اسلام میں بہرحال دو طرح کا جہاد بیان کیا گیا ہے. ایک ہوتا ہے جہاد ابتدائی یا اوفینسو، ایک ہے جہاد دفاعی یا ڈیفینسو. جو پہلا جہاد ہے ابتدائی، وہ عموماً اسلام کی عظمت کے لیے، کفار اور مشرکین کو دین اسلام کے اندر لے آنے کے لیے اور ملک اسلام کی، دین اسلام کا جو مملکت ہے اس کی وسعت کے لیے. تو ان اہداف کے پیش نظر اس جہاد کو جو ہے وہ انجام دیا جاتا ہے. لیکن اس جہاد میں بہرحال بعض مسلمانوں کا یہ نقطہ نظر ہے کہ یہ جو پہلا جہاد ہے، جہاد ابتدائی ہے، یہ اس وقت کیا جا سکتا ہے کہ جب خود نبی جو صاحب وحی ہے وہ لوگوں کے درمیان موجود ہو، یا پھر وصی نبی کہ جو نبی تو نہیں ہے لیکن منصوص من اللہ، خدا کا چنا ہوا. جیسے جناب موسیٰ کے بعد حضرت ہارون تھے. جناب موسیٰ جب 30 راتوں کے لیے جا رہے تھے کتاب لینے کے لیے کہ 10 راتیں ایکسٹینڈ ہو گئیں، تو اپنے بعد ایک شخص کو وہ بنا کے جا رہے تھے اپنا وصی. تو قرآن مجید میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جناب موسیٰ نے فرمایا کہ پروردگار وَجَعَلَنِی وَزِیرًا مِّنْ أَہْلِی ہارون اخی، میرے بعد میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو نبی کا وصی ہے یہ خدا ہی بناتا ہے. جیسے نبی کو خدا بناتا ہے ویسے وصی نبی کو بھی خدا بناتا ہے. تو اگر یعنی نبی کے بعد، جیسے ہمارا زمانہ ہے، نبی کے بعد نبی کا وصی جو منصوص من اللہ ہے، جو معصوم عن الخطا ہے، جو سیرت میں، جو علم میں، حلم میں، عبادت میں، شرافت میں، ہر اعتبار سے نبی جیسا ہے لیکن نبی نہیں ہے، معصوم عن الخطا ہے، نبی نہیں ہے. نئی شریعت نہیں لے کے آئے گا، اسی شریعت کا محافظ ہے جو نبی دے کے چلے گئے ہیں دنیا سے. تو ہم یعنی ویسے تو پیغمبر گرامی اسلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ہماری آواز، ہمارے منہ سے نکلنے والی ہماری آواز جو ہے وہ ہمارے کان بعد میں سنتے ہیں، رسول اللہ پہلے سن لیتے ہیں. ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے. لیکن جسمانی طور پہ فزیکلی حضور علیہ السلام کے بارے میں کہ حضور کا جسم اس وقت اس زمین کے اوپر نہیں بلکہ وہ زیر زمین چلا گیا. اوکے، تو یہ جو جہاد پہلا جہاد ہے کہ جو مملکت خدا داد جو اللہ کی اسلامی حکومت ہے اس کے اضافے کے لیے، لوگوں کو دین میں سبمٹ کرنے کے لیے، یا اسلام کی عظمت و سربلندی کے لیے ہے، وسعت کے لیے ہے، یہ جہاد معصوم کی موجودگی میں ہے. غیر معصوم مگر یہ کہ وہ معصوم کی طرف سے معصوم کا نمائندہ ہو، کہ جس کو مثلا فار ایگزامپل ہمارے ہمسایہ ملک میں، ہمسایہ ملک میں ایران میں اس کو کہتے ہیں کہ ولی امر مسلمین جہان، کہ یہ مثلا جیسے امام خمینی نے ایک نظریہ پیش کیا، اگرچہ یہ نیا نظریہ نہ تھا، یہ نظریہ آلریڈی موجود تھا. انہوں نے دنیا کو اس کا تعارف کروایا اور دنیا کو بتایا کہ ہاں
یہ چیز ہے کہ جس کے اوپر پردہ ڈالا گیا ہے ود دا پیسج آف ٹائم. تو میں اس کو دوبارہ سے آپ کے سامنے لاتا ہوں. اور پھر انہوں نے نظریہ ولایت فقی کو، فقی اس جہاد کی اجازت دے سکتا ہے لیکن وہ بھی مخصوص شرائط کے پیش نظر. یہ نہیں کہ فوراً یعنی چھوٹی موٹی بات پہ فقی جو ہے نہ، خود اس وقت چونکہ اس منصب پہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی حفظہ اللہ تعالی جو ہے وہ اس منصب پہ بیٹھے ہیں، یہ منصب ان کے پاس ہے، وہ دے سکتے ہیں یہ فتویٰ. لیکن ہم نے دیکھا ہے پوری ان کی 46 سالہ تاریخ میں تاریخ میں کبھی ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا، حالانکہ 8 سال تک ان کے اوپر جنگ وغیرہ مسلط رہی ہے. اس وقت جو حالات پیش نظر ہیں ہمارے، ان تمام شرائط میں بھی انہوں نے پہلے جہاد کی اجازت نہیں دی. انشاءاللہ اگر فرصت رہی تو میں دوسرے جہاد کے اوپر جو ہے ضرور روشنی ڈالیں گے.